پیارے نام پر صلوات۔ ہم ہمیشہ یہاں آ کر روحانی علم سنتے ہیں اور روحانی علم جتنا دھیان سے سنتے ہیں اتنا ہی ہمارے روح کو اس کا اثر ہوتا ہے اور وہ اثر سے ہم جاگتے ہیں۔ جس طرح مولا نے فرمایا کہ تمہارا مانا دریک دریک نے પોતાના મઝહબનું ઊંડું જ્ઞાન અને સાચી સમજ હોવી જોઈએ। તમારા વડીલોએ ક્યારે પણ ન આપી હોય તેવી સલાહ અમો તમોને આપી છે। તે એ છે કે જો ઇલમ થકી તમારી જાતને સજાવશો અને તે પ્રમાણે અમલ કરશો તો તમે ફરિશ્તા બનશો। تو یہ روحانی علم یعنی مولا نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کو اپنے مذہب کا گہرا علم ہونا چاہیے۔ اب گہرا علم جو ہے وہ کس طرح ہم سمجھ سکتے ہیں؟ علم تو دنیا میں بہت ہے اور دوسری کتابوں میں بھی بہت سے ایسے آدمیوں نے اپنی نالج سے اپنی محنت سے اور زیادہ کتابیں پڑھنے سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے، لیکن حقیقی علم جو ہے وہ ہم کو کہاں سے ملے گا؟ اتنا گہرائی والا علم علم کی جو گہرائی ہے وہ صرف روحانی پتا بتا سکتے ہیں اور روح کی بات بھی روحانی پتا ہمیں بتا سکتے ہیں اور کہیں سے بھی نہیں مل سکتی ہے۔ کیوں کہ امام ہے وہ عقل کل ہے اور انسان ہے وہ عقل جز ہے۔ ایک طرف دریا ہو اور ایک طرف قطرہ ہو تو دریا کے سامنے قطرے کی کیا ہستی ہے؟ تو جب تک دریا کے پاس نہیں جائیں گے تب تک آپ کو گہرا علم نہیں ملے گا۔ آپ بھلے دنیا کی دوسری چیزیں ہیں، قرآن ہے، حدیثیں ہیں، بائبل ہے، انجیل ہے، تورات ہے، اس میں سے گہرا علم آپ کو ملے گا؟ اس میں سے نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کہ جب تک اس کو سمجھانے والا نہیں ہے تب تک آپ اس میں سے گہرا علم نہیں حاصل کر سکتے۔ تو روحانی علم، روحانی پتا جب ہم کو سمجھاتے ہیں تو اس میں سے ہمارا روح جو ہے وہ بیدار ہو جاتا ہے، یعنی زندہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح پیر صدر الدین ماور نے فرمایا کہ ہمارے جیو کا جیو جو ہے وہ علم ہے۔ جیو کا جیو سو کون، گربا والی میں پھر صدر دماغ فرماتے ہیں جیو کا جیو سو کون، جیو کا جیو سو گنا۔ کہ پہلے ہم کو یہ چیز پر دھیان دینا پڑے گا کہ علم مولا کا جو ہے ہم کو کون سی روشنی دے رہا ہے۔ جیو کا جیو سو گنان، یعنی ہمارے روح کا روح کس میں ہے؟ گنان یعنی فرمان۔ ہم الگ کس میں سے ہوئے ہیں؟ روحانی پتا کے نورانی دریا میں سے، اور واصل کس میں ہونا ہے؟ نورانی دریا میں۔ جس طرح مولا نے بھی اس کی مثال دی کہ تمہارا روح ایک ندی کی مثال ہے اور ہم دریا کے روپ میں ہیں۔ تمہارے روح کا آخری سرا دریا میں یار میں ہمارے اندر ہے
اور آخری میں تم دریا میں مل جاؤ. لیکن مولا نے افسوس سے یہ پیراگراف کہا. یہ پیراگراف ہم سنتے ہیں کہ ہم مولا کے نور میں واصل ہو جائیں گے. مولا فرماتے ہیں کہ آخر پاکے تو وہ جاگنا کون سا ہے؟ ایک تو ہم عبادت کے لیے اٹھتے ہیں، یہ جاگنا ہے. لیکن جو دوسرا جاگنا ہے حقیقت میں وہ اندر کا ہے. جاگے سو رس میں پاکے، یعنی علم سے جو جاگ گیا وہ سویا ہے پھر بھی اندر سے جاگتا ہے. وہ بیٹھا ہوا ہے پھر بھی اندر سے جاگتا ہے، چلتا ہے پھر بھی اندر سے جاگتا ہے، کام کرتا ہے پھر بھی وہ اندر سے جاگتا ہے. تو اس کو مولا نے فرمایا جو علم تھکی تمہاری جات نے سجاؤ شو نے تے مجب عمل کر سو تو تمہیں فرشتہ بن سو. جس کے اندر یہ جاگروتی ہے وہ ظاہر میں بھلے انسان ہے لیکن وہ علم سے جاگا ہوا ہے، وہ فرشتے جیسا ہے. کیوں کہ علم کی روشنی اس کے اندر ہے. ابھی یہ فرمان پڑا گیا کہ خاک میں سے پاک ہو جاؤ. کس طرح پاک بنیں گے؟ آپ اندر سے مولا کے عشق میں مولا کا نام آپ کے دل میں ہے، یہی تو جاگنا ہے. اگر آپ کے دل میں مولا کی یاد نہیں ہے تو آپ سوئے ہوئے ہیں. جس طرح مولا نے حقیقت کا فرمان فرمایا کہ تمہارے دین کے اصول جڑ اس کے لیے فرماتا ہوں. تمہارے دین کا اصول دین جڑ کیا ہے؟ تمام انسانوں کا خیال اصول یعنی مغز پر ہوتا ہے. تو مغز کیا ہے؟ ہمارا روح ہے، یہ مغز ہے. ہمارا خیال اگر روح پہ ہوگا تو مولا یاد آئے گا نا، کیونکہ الگ مولا سے روح ہوا ہے. واصل مولا میں اس کو ہونا ہے. اس کی یاد اگر ہمیں نہیں ہے تو ہمارے خیال میں یہ مغز نہیں ہے، پھر چھلتا ہے. بدن ہے وہ چھلتا ہے، روح ہے وہ مغز ہے. مغز پر ہمارا خیال ہے نہیں. ایک پیراگراف میں کتنی روشنی ہے. جاگے سو رسم پاکے، یہ جو جاگتا ہے اس کا خیال اس میں ہے وہ جاگتا ہے. جب جاگتا ہے تو مولا کو یاد کرتا ہے. مولا کو جب یاد کرتا ہے تو اس کا ول پاور جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے.
کی روحانی طاقت جو ہے مولا کے نام لینے سے، مولا نے فرمایا کہ جس طرح آپ مہمانی کرتے ہو، جب ایک ظاہری مہمانی مولا پائے، ظاہری مہمانی میں مولا نے فرمایا کہ آپ یہ ظاہری مہمانی کرتے ہو، اس طرح مجھے میرے مومن ہر سانس میں مہمانی کرتا ہے، ہر دم میں 24 گھنٹہ میں اس کی مہمانی کھاتا ہوں، اس میں یہ ظاہری چیز نہیں، یہ فروٹ رکھتے ہیں ہم مہمانی میں مولا کے لیے، جو نذرانہ رکھتے ہیں اور جو کچھ بھی ہم رکھتے ہیں مہمانی میں وہ مولا قبول فرماتے ہیں اور دعا سس دیتے ہیں، لیکن حقیقت کے اندر یہاں کوئی چیز کی لین دین نہیں، روح اور نور ہے، روح اور نور، نہ مکھی ہے نہ کامڑیا ہے، کوئی نہیں، آپ صاحب آپ پوجا، واؤ وہی ہے اور نہ دوجا، کہ وہی ہے جو اس کو یاد کرتا ہے، وہی ہے جو یاد کرنے والا ہے، وہی مالک ہے اور وہی حقیقت ہے اس کے سامنے۔ تو یہ جاگنا کون سا ہے کہ تمام انسانوں کا خیال اصول یعنی مغز پر ہوتا ہے، یہ ہمارے پاس ہے، خیال ہے، روح کے خیال کتنے کے پاس ہے؟ کتنے آدمی ایسے ہوئیں گے جو اس خیال میں ہوئیں گے؟ یہ جو علم تھکی تمہاری جات نے سجاؤ شو نے تے پرمانے عمل کرسو تو تمہیں فرشتہ بنશો، તમારા માના દરેકે દરેકને પોતાના મઝહબનું ઊંડું જ્ઞાન અને સાચી સમજ હોવી જોઈએ۔ یہ اونڈو گنان یعنی گہرائی والا جو گنان ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنا روح آپ کے خیال میں ہو۔ روح کا دوسرا سوروپ نور ہے۔ روح کا اگر آپ کی پاکائی ہو گئی تو آپ روح کے خیال میں جہاں بھی دیکھیں گے وہاں جسم نظر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ مولا فرماتے ہیں میں تو جہاں بھی دیکھتا ہوں مجھے روح نظر آتا ہے، اور آپ جہاں بھی دیکھتے ہیں تو آدمی کی شکل نظر آتی ہے، ہاتھ پاؤں آنکھ کان یہ سب دکھنے میں آتے ہیں، روح دکھنے میں نہیں آتا ہے۔ یہ کتنا گہرا علم ہے۔ تم روح کو دیکھنے کی تجویز کرو۔ تمہارا مانا دریک نے પોતાના મઝહબનું ઊંડું જ્ઞાન અને સાચી સમજ હોવી જોઈએ۔ اگر سمجھ میں نہیں آئے گا تو مشکل ہے، سمجھ میں آ گیا تو آسان۔ مثال کے طور ایک اندھے کے لیے یہاں سے گیٹ تک جانا مشکل ہے۔ یہ المدینہ سے نکل کر المدینہ کے گیٹ تک جانا اندھے کے لیے مشکل ہے، لیکن آنکھ والے کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ آپ المدینہ بولو یا صدر بولو یا ڈگروڈ بولو یا حیدرآباد بولو، اس کی آنکھیں جہاں بولو وہ چلا جائے گا۔ اسی لیے پیر صدرالدین بابا فرماتے ہیں کہ جیو کا جیو سو گنان، یہ اگر گنان ہم کو ہو جائے تو ہم کیسے گندی چیز کے پاس جائیں گے؟ جس کے پاس آنکھ ہے وہ کھڈے میں کیسے گرے گا؟ جس کے پاس آنکھ ہے وہ گندگی کے پاس کیسے جائے گا؟ آنکھ ہے وہ سیدھے راستے پہ جائے گا، آنکھ والا سیدھے راستے پہ جائے گا۔ آنکھ نہیں ہے تو جہاں بھی جاتا ہے وہاں ٹھوکریں کھاتا ہے۔ اسی طرح مولا نے فرمایا کہ علم تھکی تمہاری جات نے سجاؤ شو અને તે પ્રમાણે عمل کرسو تو تمہیں فرشتہ بنશો۔ فرشتہ بننے میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ انسان دنیا کو چھوڑ دے رہے، لباس سادے پہنے، گھر بار کو چھوڑ دے رہے، بچوں کو چھوڑ دے رہے یا جنگل میں چلا جائے، اس طرح سے وہ فرشتہ بن سکتا ہے؟ نہیں۔ مولا نے فرمایا کہ ایک محنت ہے کہ انسان ماں کی
फरिश्तो થઈ શકાય છે। इंसान में से, अभी हम इंसान हैं, इंसान में से फरिश्ते हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 महीना लगेगा, 4 महीना लगेगा, या साल 2 साल लगेगा, या 10 साल लगेगा। अभी की बात है, हयाती की बात है, इसी सांस की बात है। आप इंसान में से फरिश्ता बन सकते हैं, लेकिन इंसान बनने में मेहनत ज्यादा है। और वो कौन सी मेहनत है? इंसान खुदा साथे ख्याल बांधे तो फरिश्तो થાય। अभी आपको रूह का ख्याल है, रूह है वो नूर की जात है, इसका दूसरा रूप मौला है। आत्मा सोई परमात्मा, जो आत्मा है वही परमात्मा है। इसीलिए पीर सदरुद्दीन माँ बाप ने फरमाया कि मैं जुगा जुग से ढूंढ रहा था मौला को। कहता जुग गया, कहता बौ गया, स्वामी को ढूंढते देखते कितने जुग चले गए। क्यों चले गए? इसीलिए चले गए कि मैं बाहर ढूंढता था, लेकिन जब रूहानी इल्म मुझे मिला और मुर्तजा अली ने मुझे जब रास्ता बताया कि जेणे પોતાને ઓળખ્યો તે જાણે ખુદાને ઓળખ્યો। ખુદાનો દરજ્જો સમજે, અગાઉ ખુદનો દરજ્જો સમજે ત્યારે ખુદાના દરજાની ખબર પડે। ये ગહેરા ઇલમ है। તમારામાંના દરેકને પોતાના મઝહબનું ઊંડું જ્ઞાન और साची समझ होवी જોઈએ। ये सच्ची समझ रूहानी पिता दे सकता है, रूह का मालिक दे सकता है, दुनिया में कोई नहीं दे सकता। बहुत से आदमी इबादत करते हैं, बहुत से आदमी मेहनत करते हैं, पता नहीं कितने रास्ते से वो जाते हैं, लेकिन हकीकत का ज्ञान नहीं दे सकता जब तक रूहानी इल्म नहीं मिले। पीर सदरुद्दीन माँ बाप ने फरमाया कि निगम निरंतर वेद नीति नीति गावे અને ભણતા પંડિત પુરાણી। आत्मा राम की जेने सुध न जानी ते तो भूला पंडित पुराणी। कि निगम निरंतर वेद, यानी वेद को इतना वो पढ़ता रहे, निरंतर यानी रात दिन वो पढ़ता रहे। निगम निरंतर वेद नीति नीति गावे, बोलता रहे, पढ़ता रहे। भणता पंडित पुराणी। उस जमाने में आलिम लोग को पंडित बोलते थे, अभी हम आलिम बोलते हैं, या मिशनरी बोलते हैं, या मुल्ला बोलते हैं। कि तुम सारी जिंदगी जन्म से लेके कब्र में जाओ तब तक भी पढ़ते रहो, लेकिन तुमको आत्मा का ज्ञान नहीं है तो तुम भी भूल जाओ, तुमको भी पता नहीं चलेगा कि हकीकत क्या। भणता पंडित पुराणी, आत्मा राम की जेने सूद न जानी ये तो भूला पंडित पुराण। क्या आप भूल जाएंगे? ये सदरुद्दीन माँ बाप फरमाते हैं कि मैंने भी बहुत ढूंढा मौला को, एक ही मेरा काम था, जन्म लेता था और मौला को ढूंढता था, जन्म लेता था और मौला को ढूंढता था। इतने जन्मों में काम नहीं हुआ, इस जन्म में कैसा काम हो गया? कि आत्मा राम तमे बड़ा गिना। मुझे पता चला कि मेरा आत्मा जो है ना, ये ज्ञान है, उनका ज्ञान जो है रूह का, वो ये है कि तमाम इंसानों का ख्याल उसूल यानी मगज पर होता है। अगर हमारा ख्याल मगज पर होवे तो ये एक ऐसा फरमान है कि हजारों किताबों के सामने ये एक पैराग्राफ काफी है। इंसान का ख्याल किसका? इंसान का ख्याल मगज पर होता है। अगर आप रूह के ख्याल में जाएंगे तो आपको क्या नजर आएगा? अभी मिसाल दी उन्होंने कि पैगम्बर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए थे और उनके कपड़े पर बिल्ली सो गई, बहस करते थे। बिल्ली सो गई, उनको ऐसा लगा कि इसको मैं कैसे उठाऊं, मेरा कपड़ा जो है इतना काट दो, लेकिन इसको नींद में से नहीं जगाओ। क्या नजर आया उसमें? उसमें क्या था? उनको बिल्ली नजर नहीं आई, वही आत्मा नजर आता था। कि
कि आत्मा को मैं कैसे दुख दूं। जिस तरह पीर सदरुद्दीन महात्मा है कि कांसू रीसूं અને કાંસું મિલું, કાંસું રીસું કાંસું મિલું અને કાંસું લાવું ચિંત, नैनो में चाह को वही वेरी वही मिंत, कि जहां देखता हूं मुझे यही नजर आता है। उसको जो रूह के ख्याल में है उसको बदन नजर में नहीं आता है, रोशनी 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 नजर आती है। एक फरमान में कितनी ताकत है। पहले मारा फरमान पछे गिनान, मारा फरमान एज गिनान। अगर पीर सदरुद्दीन माँ बाप ने मेहनत की नहीं होती फरमान में तो गिनान नहीं बना सकते थे। हकीकतों के लिए मेरे फरमान है वो बस है। अगर गिनान को आप समझने जाएंगे तो उसकी पहली स्टडी करनी पड़ेगी, उसकी जबान सीखनी पड़ेगी। 36 सुर और 42 भाषा है इसमें, 42। इतना वक्त है आपके पास? जब पीरों ने हमको शनाख्त दे दी, मौला बता दिया, तो फिर हमारे लिए तो फरमान है वो काफी है। और एक फरमान में इतनी बड़ी समझ है कि तुम्हारा ख्याल जो है मगज पर है या छिलटे पर है, ये बस इतना आप समझ लें। तमाम इंसानों का ख्याल उसूल यानी मगज, आपका ख्याल रूह पे गया तो रूह क्या मानता है, रूह क्या मानता है। बदन पे है तो बदन क्या मानता है, खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, घर चाहिए, पानी चाहिए, दूध चाहिए, सब कुछ चाहिए इसको। इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। एक गरीबी आदमी होगा तो अपना पेट भरने के लिए एक डबल रोटी लेगा, वो भी 50 पैसे की है। लेकिन आप रूह के ख्याल में जाएंगे तो रूह क्या मानती, નથી જોતું તમારું માલ, નથી જોતી તમારી જાન, फकत તમારો दिल मांगू छे। दिल में आपका रूह का ख्याल है, ये गहरा इल्म है। जीव का जीव सो गिनान, गिनान का जीव सो प्रेम। अगर आपके रूह के ऊपर प्रेम है, जीव का जीव आप समझ लिया कि जो मैं नहीं हूं, मेरा रूह है, मैं रूह हूं। और रूह इस बदन में क्यों आया है, ये तो लेन देन है, ये लेन देन है छोटी। इंसान जन्म से त्यारથી कर्ज લઈને આવે છે, ये तो कर्जा है। जिस माँ बाप के घर में मैं पैदा हुआ उसकी लेन देन, कुछ लेना है, कुछ लेना है, कुछ देना है। लेकिन एक बड़ा कर्जा जो है वो कौन सा है? मोटू कर्ज ये છે કે તમે પાક અને સાફ થાઓ। अभी ये फरमान अभी कामरे साहब ने बोला कि તમે खाक માં છો, खाक माटी पाक था। तो पाक होने के लिए क्या आपको कोई बड़ा जुब्बा पहनना पड़ेगा या बड़ी यानी रस्म कशी करनी पड़ेगी? यही ख्याल हमारा खाक में जा रहा है, यही ख्याल हमारा पाक में जा रहा है। हाल तमारी बन्ने बाजू बे रस्ता है, एक सड़क बदननी ने बीजी सड़क रूह। जो तुम्हें बदन की सड़क पकड़ो, अगर तुम्हारा ख्याल बदन के ऊपर है तो तुम्हारा रूह जो है ऊपर नहीं जा सकता। धर्म की बात अलग है, उसका फायदा, उसका सवाब आपको मिलेगा, लेकिन रूह की बात अलग है। अगर रूह को आप छुड़ाना चाहते हैं तो मौला ने फरमाया कि तमारा माना दरेक ने પોતાના મઝહબનું ઊંડું જ્ઞાન અને સાચી સમજ હોવી જોઈએ। कहां से आपको मिलेगी, कौन दे सकता है? आसान लफ्जों में और आसान तरीका कौन बता सकता है? ये रूहानी पिता है। हमारा एक एक फरमाननी લીટીમાં हजार લીટી જેટલી માયના છે। ये फरमान जो मौला ने फरमाए, अगर उसको भी हम समझ न जाए ना तो ये 100 साल की जिंदगी तो कुछ भी नहीं है।
ऐसी 50 जिंदगी हो तो भी इसकी गहराई और इसकी ऊंडाण में हम नहीं समझेंगे, इतना इसमें इल्म है। लेकिन अगर हमको जो मौला ने फरमान फरमाया उसके मुताबिक आप चलेंगे तो आप इस जिंदगी में इतना ऊपर जाएंगे, इतना ऊपर जाएंगे कि एक सेकंड के अंदर आपको कितनी रूहानी दुनिया का पता चलता है। इस सदरुद्दीन माँ बाप को इतना पता कैसे चला और कैसे बताया? ये तो युग हैं, 4 युग की लिमिट 43 साल वर्ष 43 लाख वर्ष की है, लेकिन करण और कलप कितने बड़े? 8 लाख करण की करोड़ों सालों की बात बताई तो कैसे बताई? आत्मा राम तने बड़ा गिना। मौला क्या फरमाता? તમે વિચાર કરો કે રૂહ ક્યાંથી આવે, પાછો રૂહ ક્યાં કરते हैं? દિવસમાં 2 કલાક વિચાર करो तो रूह ક્યાંથી આવે, પાછો रूह ક્યાં જશે? फुर्सत है इस इल्म से? आपको कहां जाएंगे? ये 2 घंटा हुक्म है कि आप इसके ऊपर सोचो। जब पहले एक पैराग्राफ को आप लेंगे तो आपके पास दूसरे पैराग्राफ में और उसकी गहराई मिलेगी। रूह कहां से आई, वापस कहां जाएगी? मेरे फरमान बराबर दिल में रखना, भूल नहीं जाना, गफलत नहीं करना। करते हैं? जो फरमान को अगर हम कीमती समझे तो हमको फरमान 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 और फरमान हो। लेकिन अगर हम फरमान को 1% ले और 90% दूसरी चीजों को लेंगे, कांटे के 2 पल्ले हैं ना। फरमान कितने याद हैं और दूसरी चीजें कितनी याद हैं? रखो 2 पल्ले। फरमान से जीव छुटका छुटका होगा। तो मौला ने फरमाया कि हकीकतियों के लिए फरमान मेरे फरमान है, वो बस है। पीर સદરદીને જે રૂહાની કિતાબો લખી છે તેથી જુદા પ્રકારની કોઈ કિતાબ હરગિઝ વાંચવી નહીં, હરગિઝ ખતમ हो गई ना बात। પીર સદરદીના રૂહાની જ્ઞાનો પढ़ो અને અમારા फरमान ने याद। हकीकतियों के लिए ये है, शरीयत तरीकत वालों के लिए मना नहीं है। भले आप कितनी भी किताबें जाके पढ़ें। अभी आपको जब पीरों ने हमको मौला तक पहुंचाया, अभी भी मौला तक आप पहुंचे नहीं है, इसका मतलब आपको उसकी जरूरत है। अगर आप वहां तक पहुंचे फिर क्या जरूरत है? मौला ने फरमाया कि पीर शमश અને શમ્સ તબરેઝીની કિતાબો पढ़से तो તમને खबर પડશે कि क्यों रस्तो सारो છે। अभी वो हमने पढ़ लिया, हमको पता चला हमारा सत्संग दीन सच्चा है। फिर पढ़ने की क्या जरूरत है? आपके पास इतना टाइम है। आप फरमान को जहन में नहीं रखेंगे तो आपके अंदर वो हिम्मत नहीं है। मौला ने फरमाया कि मारा वस्तु घणी मेहनत छे, बेइल्मी केम राजी થાય? એ હકીકતને પકડતો નથી, હકીકત એને જોઈતી નથી। હકીકત किसको बोला? हकीकत क्या है? शरीयती हमारे हकीकती फरमान सुनेंगे तो उसके दिल में गढ़ नहीं बैठा। फरमान है, ये हकीकत है। हक सू हकीकत यारा जिनेरे कमाई तिस दिल भीतर हुई रेशम। हक है, ये मुर्तजा अली है, ये फरमान है, ये भी हक। हक नूर, सतनूर, बर्मा कैसो नूर, ये 3 चीज नूर है। जितना टाइम आप फरमान पढ़ते हैं आपको नूर के दीदार का, आपको दिल में इसका फायदा मिलता है। अल्लाह एक, खुदा एक छे, अल्लाह एक, हसब सबों का दुनिया उसकी सारी। जो फायदा आपको रूहानी इल्म में मिलेगा वो और इल्म दे सकता है? तो हकीकत है फरमान में।
میرے فرمان تمہارے روح کو پہنچاؤ یہ بڑی چیز ہے. کیوں مولا نے فرمایا میرے فرمان تمہارے روح کو پہنچاؤ یہ بڑی چیز ہے؟ کیوں فرمایا؟ کہ تمہارے لیے جو فرمان ہے اس میں گہرا علم ہے. ہاں دلیل کے اندر آپ گنان کو لے سکتے لیکن 90% آپ کے پاس فرمان 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 ہونا چاہیے، بلکہ 99% آپ کو فرمان کی ضرورت ہے. تو مولانا نے فرمایا کہ یہ ایک پیراگراف میں بتایا. پہلے تو آپ 2 گھنٹہ سوچیں گے کہ روح کہاں سے آئی، واپس روح کہاں جائے گی. اس کے بعد آپ کے دماغ میں اور دل میں یہ خیال رہے گا. یہ تیسرے پیراگراف میں فرمایا روح کہاں سے آئی، واپس کہاں جائے گی، یہ خیال تمہارے دل میں سے الگ نہیں کرنا. دیکھو یہ کتنی حقیقت ہے اس میں. کوئی پہلے میں اڑتا ہوں بھلے جسم سے اڑتا ہوئے لیکن روحانیت بہت دور ہے. روحانیت بہت دور ہے. اگر اس کے دل میں یہ امام کے فرمان کے مطابق یہ خیال نہیں ہے کہ روح کہاں سے آئی، واپس روح کہاں جائے گی، یہ خیال تمہارے دل میں سے الگ نہیں کرنا. اگر الگ ہو گئی تو روح نہیں اڑ سکتا. بولے آپ عبادت کی سدھی سے جسم کو اڑا دو تو کوئی بات نہیں. روحانیت دوسری چیز ہے. روحانیت مہنگی ہے اور روحانیت اسی کو ہی ملے گی جو فرمان میں فنا ہوئے. فرمان میں فنا ہوئے گا. جس طرح مولا نے فرمایا کہ تم ایسا نہیں سمجھا، تمہیں ایم نہیں سمجھو کہ ہمیں فرمان व्यرથ کریا છે. ہمارا فرمان سانبھળو، ہمارا فرمان سانبھળو، سنو، پڑھو. ہمارا فرمان پڑھو، સાંભળો અને વિચાર કરો. જેમ ઈસા ખુદામાં ફના થયા તેમ તમે પણ ફના પેલા થા. کتنی نزدیکی بتاتے ہیں. میرے فرمان پڑھو، سنو اور اس پر غور کرو. اگر آپ کی طاقت علم کے اندر بڑھ گئی تو آپ فرمان میں فنا ہو سکتے ہیں. فرمان میں فنا ہو سکتے ہیں. اور عیسیٰ پیغمبر کا مولا نے مثال جیم عیسیٰ خدا میں فنا. پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا تھا؟ صرف فرمان. وحی نازل ہوتی تھی اور لوگوں کو فرمان سناتے تھے. جب ابراہیم حارث جو شیطان تھا، دشمن تھا مولا کا، وہ سمجھا کہ مولا مرتضی کی ضرورت اپنے طرف سے کی، لیکن رسول کے پاس جب غصے میں آیا کہ یہ فرمان آپ نے اپنے طرف سے بولا ہے یا خداوند تعالیٰ کا فرمان ہے، رسول نے فرمایا کہ ہم خداوند تعالیٰ کے فرمان کے سوا دوسری بات نہیں کرتے ہیں. یہ حکم ہے خدا کا. جبھی میں نے آپ کو یہ چیز سمجھائی ہے کہ یہ مولا مرتضی ہے، جس کا میں مولا ہوں، اس کا مولا مرتضی مولا ہے. من کنت مولا فہذا علی مولا. یہ میرے خیال سے نہیں بولتا ہوں، یہ حکم ہے. پھر بھی اس کو بھروسہ نہیں آیا. مولا نے فرمایا ابراہیم حارث کو بولا نہیں، آپ اپنی طرف سے بولتے ہیں. چلتے چلتے اونٹ پر جاتا ہے اور خدا سے دعا مانگتا ہے، یا خدایا اگر یہ فرمان آپ نے فرمایا ہے تو میرے پر پتھر کی بارش برساؤ. اگر سچ ہے تو اسی ٹائم پہ مولا نے فرمایا کہ پتھر بڑا ایک پتھر گرا اور اس کے اوپر پڑا اور وہ جہنم میں گیا. اس کو یہ پروف ملا نا کہ پیغمبر رسول اللہ فرمان کی بات کرتے تھے. اور جتنا شارٹ رستہ فرمان میں ہے اتنا کوئی چیز میں ہے. مولا تو فرمان کے اندر خیال کی بات کرتے ہیں. خیال کی کہ آپ کا خیال کہاں ہے.
سارا دار و مدار تو خیال کے اوپر ہے. آپ اگر خیال کو پکڑ لیں تو انسان خدا ساتھ خیال باندھے تو فرشت ہوتا ہے. اسی لیے مولانا فرمایا کہ تمہاری 2 سڑک ہے. بولے آج دن تک آپ خاک میں چلتے رہے, آج دن تک جنموں جنم سے چلتے رہے, لیکن ابھی ہوشیار ہو جاؤ کہ تمہاری دونوں طرف 2 راستے, ایک بدن کی دوسری روح کی. یعنی اگر تم بدن کے خیال میں رہو گے تو تمہارا روح زمین پر رہے گا, روح کے خیال میں رہو گے تو تم ساتھ میں آسمان پر چلے جاؤ گے. کتنا شارٹ راستہ مولا بتاتے ہیں کہ آپ چلتے چلتے آپ چیک کر سکتے ہیں آپ اپنے آپ کو فرمان سے. یعنی یہ آنکھ ہے, ایک روشنی ہے, یہ لائٹ ہے, اس سے آپ چیک کرو کہ میں خاک میں ہوں یا پاک میں ہوں. جب آپ کی فرمان سے یہ چیز چالو ہو جائے گی تو ایسے آدمی ہم نے دیکھے ہیں جو بولتے ہیں کہ کبھی ہم نہیں اٹھتے ہیں, کبھی نہیں اٹھتے ہیں, لیکن فرمان کی آپ نے جو یہ روشنی فرمان میں سے ہم کو ملی, آج ہم ریگولر ہو گئے. کیسے ریگولر ہو گئے؟ میں اپنی بات کرتا ہوں. آج سے 20 سال پہلے میں خود وائس کرتا تھا اور دوسری چیزوں سے لوگوں کو سمجھاتا تھا, جنان اور دوسری چیزوں سے, لیکن فرمان کی اتنی تعلیم نہیں. میں خود جمعہ سماعت میں نہیں آ سکتا تھا, میرا علم میرے کو نہیں جگا سکتا تھا. آج ہماری یہ حالت ہے. بہت سے گنانی ہے, گنان بولتے ہیں, ایسے گنان بولتے ہیں, روڑے گنان بولتے ہیں, اور ایسے پیار سے بولتے ہیں سنجا ویڑا میں. وہی صبح میں نہیں آتے, عبادت کے لیے نہیں آتے. کیوں نہیں آتے؟ حالانکہ ان کو ہم ملتے ہیں, پوچھتے بھی ہیں. اس کو تو بس سستی ہے, بس کمزوری ہے. آپ کا علم آپ کو جگاتا نہیں ہے. علم میں تو طاقت ہے کہ مرے ہوئے کو زندہ کر دے رہے. یا تو آپ نے علم دل سے سنا نہیں ہے, اس کو سمجھا نہیں. مولا نے موسیٰ پیغمبر کی مثال دی کہ موسیٰ پیغمبر کے پاس اتنا بہت علم تھا کہ 40 اونٹ براتے تھے, لیکن کون سا علم نہیں تھا جو موسیٰ کو جگایا نہیں. موسیٰ کا روح بیدار کیوں نہیں ہوا؟ حالانکہ پیغمبر تھے اور آسمان کی کتاب اتری تھی ان کے اوپر, اور وائز کرتے تھے, اور وائز ایسی وائز ہوتی تھی کہ ہزاروں آدمی سننے کے لیے آتے تھے, جس کی مولا نے مثال دی کہ 70,000 تو پیغمبر کے شہزادے آتے تھے. پھر بھی ان کے لیے حکم ہوا کہ ابھی آپ کو علم سیکھنے کی ضرورت ہے. کون سا علم نہیں تھا؟ موسیٰ پیغمبر کے پاس کون سا علم نہیں تھا؟ حالانکہ وہ سمجھتے تھے کہ میرے پاس جتنا علم ہے وہ کسی کے پاس بھی نہیں. یہ بات کسی کو بولتے نہیں تھے, لیکن ان کے اندر یہ بات تھی. تو مولا تو ہرتا کرتا ہے. مولا نے ان کی زبان سے بلوایا. ان امت میں سے ایک آدمی کو کھڑا کر دیا گیا ہے, موسیٰ پیغمبر آپ کے جتنا کسی کے پاس علم ہوگا. سوال پوچھا باعث میں بیچ میں چلتے چلتے. تو موسیٰ پیغمبر فرماتے ہیں کہ مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ میرے جتنا کسی کے پاس علم ہو, مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا. یہ زبان سے اقرار کیا اور وہی نازل ہوئی خداوند تعالیٰ کہ اے موسیٰ آپ کو علم سیکھنے کے لیے جانا پڑے گا. کہاں جاؤں؟ بولا آپ دریا کے کنارے پہ جاؤں. وہاں کس سے ملوں؟ بولا دریا کے اندر خضر علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے آپ جا کے علم سیکھو. یہ کون سا علم تھا؟ تو کیسے جاؤں دریا کے اندر؟ پھر دوسری وحی نازل ہوئی کہ ایک سکی مچھلی لے جاؤ, ساتھ میں پانی کی خوشبو سے, پانی کی واس سے یہ زندہ ہوگی.
یہ مثالیں دینے کی مولا کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ موسیٰ پیغمبر کو تو 2000 سال ہو گئے، ہم کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو میرے علم کی طاقت دیکھو، آپ میرے فرمان کو سمجھے نہیں ہیں، آپ فرمان میں ڈوبے نہیں ہیں، آپ فرمان کو سمجھتے نہیں ہیں، اخبار نیوز پیپر کی طرح پڑھ جاتے ہو، لیکن آپ جب سمجھیں گے تو آپ اس کے سوا دوسری چیز کو اٹھائیں گے۔ آپ کو دل نہیں ہوگا، آپ کا دل اندر سے روح بولے گا اٹھاؤ تو فرمان اٹھاؤ۔ کیوں؟ اس میں شارٹ رستہ ہے، میرے فرمان پڑھو، اس کے بید کو سمجھو۔ جب برابر ہم پڑھتے نہیں ہیں تو بید کب سمجھیں گے؟ بید تو جب ہی سمجھیں گے جب ہمارا روح سے کانٹیکٹ ہوگا، ہمارا دل میں یہ چیز جائے گی۔ تو یہ کیا چیز تھی موسیٰ پیغمبر کی؟ یہ مچھلی کیا چیز تھی؟ دریا کیا تھا؟ وہ علم میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ اس روح کو زندہ کرے۔ یہ روح ہاتھ میں دے دیا مولا نے، تمہارا روح لے جاؤ۔ یہ مچھلی سکی مچھلی ہے نا، یہ آپ کا روح ہے۔ اس کو کون سا علم چاہیے جس سے یہ زندہ ہو گئے؟ کیا موسیٰ پیغمبر واس علم نہیں تھا؟ تو مچھلی مولا نے کیوں دی؟ میرے فرمان پڑھو، اس کے بید کو سمجھو۔ اگر آپ فرمان کے اوپر غور کرو، آپ کی آتما آپ کو یہ سمجھاتی ہے، ہر ایک کا پاور الگ ہے۔ آپ کا جو ہے اس سے ان میں زیادہ ہے، اس سے ان میں زیادہ ہے، اس میں زیادہ ہے، ہم کو پتہ نہیں ہے۔ جتنا آپ اس کے اوپر ریسرچ کریں گے، جتنی محنت کریں گے، پھر آپ فرمان میں ڈوبیں گے۔ آپ فرمان میں اس طرح فنا ہوئیں گے کہ آپ چلتے چلتے بھی آپ کو پتہ نہیں اگر چلے گا میں کہاں چل رہا ہوں، اتنی اس میں رمز ہے۔ تو مولا نے فرمایا سکی مچھلی لے جاؤ ساتھ میں دریا میں، پانی کے اندر۔ ہم تو علم سیکھنے کے لیے مولا نے اپنے فرامین فرماتے ہیں، اور ہمارے گھروں میں یہ کتابیں ہیں، ان کو سیکھنے کے لیے دریا کے اندر بھیجیں۔ کہ روحانی علم سیکھنا ہے تو اتنی گہرائی میں جانا پڑے گا آپ کو۔ جب وہاں گئے تو مولا نے فرمایا پانی کی واس سے مچھلی زندی ہوئی۔ یہ کون سا پانی ہے؟ مولا مرتضیٰ علی چھے تو علم نو دریو چھے۔ مولا مرتضیٰ علی ہے، یہ علم کا دریا ہے۔ اس کے نور کا پانی، اس کے دریا جو ہے، یہ ہمارے روح کو، مرے ہوئے کو یہ زندہ کرتا ہے۔ پہلے فرمان ہم دھیان سے پڑھے نا تو یہ ہمارا روح جو ہے نا زندہ ہو جائے۔ یہ معجزہ بتایا موسیٰ پیغمبر کو، دیکھ میرے علم میں تم نے بھی اتنی کتابیں جمع کی ہے، اور میرے علم کی جو طاقت ہے خالی اس کے سانس خوشبو سے، اس کے سامنے جانے سے کتنے پاٹ شمش ماؤ نے فرمایا، مولا مرتضیٰ علی نے بھی فرمایا کلام میں کہ علم مرتبہ دریا جیسا، جس کا وار نہ پار، بہت گہرا ہے، بے حد اونڈا، اس میں چیزاں بری ہے اننت پار۔ آپ ڈوبیں گے نہیں فرمان میں تو اس میں جو خزانہ بھرا ہوا وہ آپ کیسے دیکھیں گے؟ ایک پیراگراف آپ اوپر سے پڑھتے ہیں لیکن آپ اس کی گہرائی دیکھو، اتنی گہرائی ہے اس کی۔ جب یہ آپ محنت کریں گے تب ملے گا۔ تو مولا مرتضیٰ علی علم مرتبہ دریا جیسا، جس کا وار پار بہت گہرا ہے، بے حد اونڈا، اس میں چیزاں بری ہے اننت اپار۔ جو کوئی اس میں گوتا کھاوے، حکم دیا ہے کہ پڑھتے پڑھتے آپ اس میں ڈوب جاؤ، آپ کو پتہ نہیں چلے کہ میں کہاں ہوں۔ ایک مثال دیتے تھے بغل بابا کے، ان سے فوراً کے گاؤں میں ایک اسماعیلی تھا، وہ کلام امام بن لے کے ایک باغیچے میں بیٹھا تھا، اور اچانک اس باغیچے میں سلطان محمد شاہ دنیاوی طور آئے۔ اس کو پتا نہیں تھا کہ یالی بابا باغیچے میں گھوم رہے ہیں۔ جہاں وہ سیٹ پر بیٹھا تھا وہیں آ کر یالی بابا بیٹھے،
اس کو پتا نہیں ہے، وہ پڑھتا ہے کلام امام بن اس کے ہاتھ میں وہ پڑھتا ہے، تو پڑھتے پڑھتے وہ اس کا اتنا دھیان ہے کہ بازو میں یالی باپا بیٹھے ہیں، اس کو نظر نہیں آتی۔ جب پیج پھرایا نا تو اس کا تھوڑا دھیان ہٹا، جب دوسرا پیج پھرایا دھیان ہٹا نا تو اس کی نظر گئی، دیکھتا ہے یالی باپا بیٹھے ہیں تو ایک دم کام بند کر کے اور مولا کے پاؤں میں آ کے بیٹھا۔ یالی باپا نے بولا نہیں اٹھو نہیں، بیٹھو ادھر۔ کیا پڑھتا ہے یالی باپا؟ یا مولا یا کلام امام بن پڑھتا ہے، پڑھنا پڑھو پڑھو۔ مولا نے پڑھا، وہ پڑھتا تھا، پڑھتے پڑھتے اس کو ایسا لگا کہ ایک فرمان کا جو ہے میں مولا سے کچھ پوچھوں۔ مولا کو پوچھتا ہے کہ یا مولا اس میں یہ فرمان ہے، اس کی مجھے سمجھوتی۔ مولا نے فرمایا دیکھو تم پڑھو دھیان سے، اس کی سمجھوتی یہ اوپر والے پیراگراف کے نیچے میں، اسی میں سے آپ کو ملے گا، جو بھی مانگو گے اسی میں سے ہی ملے گا۔ تو یہاں مولا نے ان کو یہ کلیئر کر دیا کہ میرے جو فرمان ہے نا اس میں سے آپ کو سب چیز ملے گی۔ ایک گھر کا مالک ہے، اپنی بیوی کو بولتا ہے کہ دیکھو 1 روپے سے لے کے 1000 روپے چاہیے میں دوں گا، 1000 روپے سے 10,000 چاہیے میں دوں گا، 10,000 سے 1,00,000 روپے چاہیے میں دوں گا، لیکن کدھر جولی لے کے نہیں جانا، کدھر بھی نہیں جانا جولی لے کے، جو چاہیے میرے سے مانگ لو میں دوں گا۔ اگر وہ بیوی پھر بھی پڑوس میں جاوے، میرے پاس پیاز نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس ماچس نہیں ہے، میں کھڑی گھڑی جائے گا، ادھر جائے گی ادھر جائے گی ادھر جائے گی، جب دوسری چیز لینے جائے گی دوسرے کی، تو اس کے گھر کے جو خاوند ہیں اس کو کتنا برا لگے گا۔ وہ دیکھے گا بولے گا تم کو کون سی چیز نہیں ہے، میرے کو بولو نا، میں تیرے کو سب چیز